پر جب لڑکی بیاہ کے نئے گھر میں جانے والی ہوتی ہے، اف اللہ، اس وقت ڈر، خوف، سنی سنائی باتیں، تھریٹ، کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل چڑیلیں بن کے اس کو ڈرا رہی ہوتی ہیں۔ ویسے بعض گھروں میں 4 ساسیں ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ 4 ساسیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ساس تو ایک ہی ہوگی۔ اگر ڈیورسی وہاں لڑکی پہلے سے موجود ہے، اٹ وڈ بی اے فل ساس، اس سے بھی زیادہ بری۔ اگر بڑی عمر کی ایک نند ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی اس سے بری ساس کوئی اور ہوتی نہیں ہے۔ ساس سے مقابلے میں نے کسی بہو کو جیتے نہیں دیکھا۔ میاں نافرمان نہیں ہو سکتا، نہ اس کو ہونا چاہیے۔ اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے رہنا، ان کی دیکھیں، ماں باپ کو تو دیکھنا عبادت ہے۔ آپ اپنا میاں ہار جاؤ گے، اس گھر میں خوشی ہار جاؤ گے، سکھ ہار جاؤ گے، مستقبل بالکل تاریک ہو جائے گا، رستے بند ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو میرا سلام پہنچے۔ لڑکیاں ویسے سوال زیادہ کرتی ہیں، کسی بھی عمر کی ہوں، ان کے سوال کبھی ختم نہیں ہوتے، پر جب لڑکی بیاہ کے نئے گھر میں جانے والی ہوتی ہے، اف اللہ، اس وقت ڈر، خوف، سنی سنائی باتیں، تھریٹ، کتنی ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل چڑیلیں بن کے اس کو ڈرا رہی ہوتی ہیں۔ اسی لیے اس موضوع پہ سوال زیادہ آتے ہیں۔ ساس ہو جائے گی، کیسے اس سے نمٹنا ہے، کیسے مقابلہ کرنا ہے، اور اگر 2 ساسیں ہو جائیں تو کیسے کرنا ہے؟ ویسے بعض گھروں میں 4 ساسیں ہوتی ہیں۔ آپ سوچیں گے کہ 4 ساسیں کیسے ہو سکتی ہیں؟ ساس تو ایک ہی ہوگی۔ اگر ڈیورسی وہاں لڑکی پہلے سے موجود ہے، اٹ وڈ بی اے فل ساس، اس سے بھی زیادہ بری۔ اگر بڑی عمر کی ایک نند ہے اور اس کی شادی نہیں ہوئی تو وہ بھی اس سے بری ساس کوئی اور ہوتی نہیں ہے۔ اسی طور پہ کبھی کبھی کو بدتمیز، بد تہذیب اور چھوٹی ایروگنٹ قسم کی نند مل گئی تو وہ بھی ساس بنتی ہے۔ تو یوں 4 ساسیں ہو جاتی ہیں۔ آج ہم نے سوچا، چونکہ کچھ سوال آئے ہوئے تھے، کہ اگر 2 ساسیں ہو جائیں، 3 ساسیں ہو جائیں تو ان کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ جب یہ سوال میں نے پہلی دفعہ پڑھے تو سچی بات ہے مجھے بھی غصہ آیا کہ اللہ کی بندی، تم اپنے گھر بسانے کے لیے جاؤ، گھر میں بسنے کے لیے جاؤ، مقابلہ کرنے کی نیت سے جاؤ گے تو آپ نے کبھی دیکھا ہوگا موٹر وے پہ جب 2 بسیں بھاگتی ہیں، 3 ٹریک ہیں، بڑے آرام سے اپنے ٹریک میں آپ جا سکتے ہیں، آہستہ چلیں، تیز چلیں، کوئی بہتر نہیں کرے گا۔ پر جب آپ کسی کے ساتھ بالکل برابر ہو کے آگے نکلنے کی کوشش کرو گے تو یہاں مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اس مقابلے میں ہمیشہ حادثہ ہوتا ہے، اور اس حادثے میں کتنے سارے لوگوں کی جان چلی جاتی ہے۔ یہ جان رشتوں کی جاتی ہے، کتنے سارے لوگوں کی خوشی چلی جاتی ہے، یہ جان خوشی کی جاتی ہے، کتنے لوگوں کا مستقبل تاریک ہو جاتا ہے۔ یہ رشتے، یہ خوشیاں، یہ محبتیں معذور بھی ہو جاتی ہیں، کیونکہ بعض کیسز میں آپ واپس نہیں جا سکتے، آپ کو وہیں جینا ہوتا ہے، وہیں رہنا ہوتا ہے۔ مقابلہ ہمیشہ آپ کو بہت برے انجام پہ لے کے جاتا ہے۔ مقابلہ وہاں کرنا چاہیے جہاں آپ کی فوج بہت بڑی ہو، میاں آپ کا ایک ہے، اور اتفاق سے اسی خاتون کا بیٹا ہے، سگا بیٹا ہے، تو وہ جنگ میں کس کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ لو میرج بھی ہوگی تو بھی جا کے ماں کے ساتھ کھڑا ہوگا، اسے ہونا بھی چاہیے، اس لیے کہ آپ تو ابھی اس کی زندگی میں آئے ہو، اس نے نہ آپ کو آزمایا، نہ کھایا، نہ چکھا، نہ دیکھا، نہ آپ کی وفا پہ ابھی تک پورا اعتبار ہے، نہ آپ کی عقل پہ، دانش پہ، آپ کی محبت پہ پورا اس کو جیسے آنکھیں بند کر کے بلیو ہوتا ہے، وہ والا معاملہ ہے۔ تو جب جنگ ہوگی تو حماقت آپ کی، غلطی آپ کی، نادانی آپ کی اتنی بڑی بن جائے گی کہ کوئی آپ کو ہیلپ آؤٹ کرنے والا نہیں ہوگا۔ جب یہ سوال اس طرح کے آتے ہیں تو پہلا جو مسئلہ ہے وہ آپ کے اس کا ہے، اس کو ٹھیک کیجئے۔ آپ وہاں پہ بسنے کے لیے جا رہے ہو، ہم ایک بس میں یا جہاز میں جاتے ہیں تو آپ نے کبھی سوال کیا، اگر ایئر ہوسٹس اچھی نہ ہوئی، اگر وہ مجھے خوبصورت نہ لگی، اگر اس نے مجھے خدمت نہ کری تو مجھے طریقہ بتائیے کہ میں جہاز سے کود جاؤں؟ کود جائیں گے کیا؟ یا آپ چلتی بس میں سے دروازہ کھول کے، کھڑکی کھول کے باہر نکل جائیں گے کہ وہ مجھے اچھا سلوک نہیں کر رہی؟ یو نیڈ اے سیف جرنی۔ آپ نے ایک ڈیسٹینیشن پہ جانا ہے، آپ کو ایک مکمل خوبصورتی، خوشی، اطمینان اور حفاظت کے ساتھ اس سفر کو جاری رکھنا ہے۔ اس خیال کو
جس نے بھی آپ کے دل میں ڈالا، آپ کی خالہ ہے، پھپھو ہے، تائی ہے، چچی ہے، اس نے بہت ظلم کیا آپ کے ساتھ کہ اگر تمہاری 2 سانسیں ہوں جھکنا نہیں ہے، لڑ جانا ہے. یہ تو اگر آپ اس چینل پہ نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں اور آپ ہم سے کنیکٹ رہیں. یہ تو وہ ممولے کو شاہین سے لڑانے والی بات ہے کہ آپ کسی غریب چھوٹے سے پدے سے جانور سے کہا تو شاہین سے لڑ جا، تو شاہین سے لڑنے کے نتیجے میں شاہین صاحب پتہ آپ کے ساتھ کیا کریں گے؟ آپ کی انتڑیاں نکال دیں گے، وہ آپ کو اپنے پنجوں میں نکال کے اٹھا کے وہ اوپر جا کے چھوڑ دیں تو نیچے ہڈی پسلی نہیں بچے گی. ساس سے مقابلے میں نے کسی بہو کو جیتتے نہیں دیکھا. جو سمجھتی ہے کہ میں جیت گئی ہوں، وہ کیا کرے گی؟ گھر الگ کر لے گی، تو تب اپنے میاں کا دل توڑتی ہے. میاں نافرمان نہیں ہو سکتا، نہ اس کو ہونا چاہیے. اسے اپنے ماں باپ کے ساتھ جڑے رہنا، ان کی دیکھیں ماں باپ کو تو دیکھنا عبادت ہے. ماں باپ تھوڑی زیادتی بھی کر رہے ہوں تو بھی ان کے ساتھ گستاخی کی اجازت نہیں ہے. اور ایک لڑکی جو نئی نئی زندگی میں آئی ہے، اس لڑکی کو 2 باتوں کا علم ہونا چاہیے، لڑائی کا نہیں. یہ جو جملے مجھ تک پہنچے ہیں کہ ایک تو نہیں 2 سانسیں سے میں کیسے نپٹوں، اور میرا تو شوہر بھی عقل سے پیدل ہے. اللہ معاف کرے، ساس عقل سے پیدل، دوسری نند بھی عقل سے پیدل، شوہر بھی عقل سے پیدل، تو آپ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کے جا رہے ہو. تو پھر کسی کو گھر جوائی لے لینا چاہیے تھا. آپ کے گھر آ کے رہتا، آپ کے پاؤں بازو ہاتھ دباتا، سر بھی دباتا، اور ملازموں کی طرح ہاتھ باندھ کے کھڑا رہتا کہ جی ملکہ عالیہ کیا حکم ہے. تو آپ کو میاں نہیں چاہیے، آپ کو ایک غلام چاہیے. نارمل زندگی میں اس لڑکی کی عزت ہوتی ہے جو سسرال میں جانے کے بعد وہاں بس جائے. گھر میں بسنا از ناٹ امپورٹنٹ. اب میں کھول کے بیان کرتا ہوں. اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی، اپنے کمرے میں آپ رہو، اندر سے کنڈی لگا لو، دس از ناٹ بسنا. میاں آپ کا باہر گیا ہوا ہے، آپ کمرے میں ہو، گھر میں ہو، کسی سے آپ کی بول چال نہیں ہے، آپ کے ماتھے پہ جھریاں ہیں، وٹ چڑھا ہوا ہے، آپ کو کسی سے بات نہیں کرتے، مغرور ہوئے تکبر سے میرا باپ ایسا، میری ماں ایسی، میری ڈگری ایسی، میری نوکری ایسی. تو یہ بسنے والے حالات نہیں ہیں. آپ کسی دفتر میں جاؤ گے اس تکبر کے ساتھ تو کتنے دن رہ سکو گے؟ نہیں رہ سکتے. تو اس گھر میں تو آپ نے لمبا رہنا ہے، اسی گھر میں آپ کے بچوں کو جنم دینا ہے. اور جو آپ کو لے کے آئے ہیں وہ کوئی کشتی کے لیے لے کے آئے ہیں یا کوئی ایسے مقابلے کا انہوں نے سوچا تھا کہ دنگل ہوگا، وہ سرائکی میں کہتے ہیں ملن ہوگا، تو آپ کو ملن کے لیے گئے ہو. اگر آپ ان کے دل کو جیت نہیں سکتے تو آپ سے بڑا نادان، اور اگر آپ اجازت دیں تو احمق کوئی نہیں ہے. سسرال میں جا کے وہ جس لڑکی کو لے کے آئے ہیں انہوں نے 20 لڑکیاں دیکھی، پھر آپ کو پسند کیا، آپ کے گھر کو پسند کیا، یہ سوچ کے کہ یہ دھیمی رہے گی، یہ ہمارے ہاں آ کے ایڈجسٹ ہو جائے گی. ایڈجسٹ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ آنے والی لڑکی سے وہ محبت چاہتے ہیں، وہ عزت چاہتے ہیں، وہ خدمت چاہتے ہیں. 3 چیزیں: محبت، عزت، خدمت. چوتھی چیز بھی ہو سکتی ہے کہ انہیں لگے کہ ہم ایک پڑھی لکھی لڑکی لے کے جا رہے ہیں تو کچھ کمائے گی بھی. تو اس کمائی کے لیے آپ بالکل شروع میں انڈرسٹینڈنگ کر لیجئے. میں ایسی ڈاکٹرز کو جانتا ہوں جو اپنے گھر کی خوشی کے لیے اپنی ساری کی ساری تنخواہ اپنے میاں کو دیتی، پھر بعد میں تنگ ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ شروع میں کر لو، آدھا آدھا کر لو، آدھی تنخواہ رکھو، آدھی ان کو دے دو. لیکن جو پہلی 3 چیزیں ہیں، سسرال میں نہ نند سے لڑ کے آپ جیت سکتے ہو، نہ آپ ساس سے لڑ کے جیت سکتے ہو. آپ اپنا میاں ہار جاؤ گے، اس گھر میں خوشی ہار جاؤ گے، سکھ ہار جاؤ گے، مستقبل بالکل تاریک ہو جائے گا، رستے بند ہو جائیں گے. عقل مندی یہ ہے کہ 2 سانسیں ہوں یا 3 سانسیں، ان کے مقابلے کے لیے نہیں جانا. ان کے ساتھ دوستی، اکاموڈیٹ، خدمت، ان کے قریب ہونا ہے، انہیں گلی لگانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے گپ مارنی ہے، انہیں توجہ دینی ہے، ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. میاں کے ہوتے جال سازی نہیں کرنی. اگر 2 نمبری کریں گے تو پکڑے جائیں گے، اور ان کی ہلکی پھلکی زیادتی کو سہ جانا ہے. اب آپ پوچھیں گے میں آپ سے یہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ سہ جائیں، وہ کیوں نہ سہیں؟ تو میرے بچے، بسنا آپ نے ہے ان کے گھر میں، انہوں نے نہیں بسنا آپ کے گھر میں آ کے. جس کو سفر طے کرنا ہو وہ ڈرائیور سے نہیں لڑے گا، وہ ہوسٹس سے بھی نہیں لڑے گا، وہ دروازے کھول کھول کے چھلانگیں مارنے کی کوشش بھی نہیں کرے گا. حادثہ کسی لمحے بھی ہو سکتا ہے، اور یہ حادثہ
جان لیوا بھی ہو سکتا ہے اور ٹانگ لیوا بھی ہو سکتا ہے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔